بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے زیادہ حسین قصہ کہا ہے۔ اب دیکھیے، جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ حسین قصہ کہے، سوچئے وہ کتنا قصہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قصے کا لغوی معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی قصہ سنائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں، سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ تو یہ جو حسین قصہ کہا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ہم انشاءاللہ 2-3 ذکر کریں گے۔ پہلی وجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر حکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں، اتنے عبرت انگیز واقعات اور کسی صورت میں نہیں ہیں، اس لیے اس صورت کو احسن القصص کہا۔ دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں انبیاء، صالحین، ملائکہ، شیاطین، جن، انسان، جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اور اس میں بادشاہوں، تاجروں، علماء، جہلاء اور مردوں اور عورتوں کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے، اور عورتوں کے ہیلوں اور ان کے مکر کا بیان ہے، اور اس میں توحید، رسالت، فقہی مسائل، خوابوں کی تعبیر، سیاست، معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے، اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس میں حسن اور عشق کی داستان ہے، اور محب اور محبوب کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ حسین قصہ کہا گیا ہے۔ اور جو تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کیا، اور جب ان کو اقتدار ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، تو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو سب یاد تھا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ صرف قصے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نصیحت پکڑیں، یہاں سے کچھ سیکھیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طاقت کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔